بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کتابت حدیث اور اس کے آداب، نو نمبر 25ویں نو، کتابت حدیث اور ضبط حدیث، لیکچر نمبر 44 اور مسئلہ نمبر یا بحث نمبر 7ویں بحث، غلطیوں کی اصلاح۔ کتابت حدیث میں لکھنے کے ساتھ ساتھ جہاں غلطی ہو عبارت کی، لفظ کی، تو اس کی بھی اصلاح جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو کتابت کے دوران ہونے والی غلطیوں کو دور کرنے کے معتبر طریقے، 3 طریقے ذکر کیے: الضرب، الحق، المحو۔ ضرب کا مطلب ہے یوں نشان لگا دینا اس پر، یوں کر کے کہ یہ لفظ جو ہے وہ غلط ہے، اور حق کا مطلب ہے کھرچنا، اور محو کا مطلب اسے مٹا دینا۔ تو یہ 2 طریقے جو ہے وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اس کو محدثین جو ہے وہ اس طریقے کو پسند کرتے ہیں کہ اس غلط لفظ پر جو ہے وہ نشان لگا دیا جائے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر عبارت جو ہے وہ اس میں غلطی ہے، اس کو کھرچا یا اس کو محو نہ کیا جائے۔ تو تصحیح کے 3 طریقے ہیں: الضرب، لکیر کھینچ دینا، سب سے پسندیدہ طریقہ، غلط عبارت پر واضح لکیر کھینچنا تاکہ اسے باطل قرار پائے۔ الحق کو کھرچنا، کاغذ سے سیاہی کھرچ کر مٹا دینا۔ علماء اسے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے کاغذ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ریز کرنے کا کوئی اور طریقہ تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کو کھرچ دیتے تھے، تو یہ اس سے کاغذ کمزور ہو جاتا ہے اور لکھائی اور صفحہ بھی جو ہے وہ ایک بھدا سا نظر آتا ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا۔ محو کرنا، اس وقت سیاہی کو کسی سیال چیز سے، یعنی لیکوڈ چیز سے، جو پانی وغیرہ اس پہ بہا کر اس کو مٹا دیتے تھے، تو اسے بھی ناپسند کیا گیا کیونکہ یہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تحریف ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ 2 طریقے جو ہے، الحق کو کھرچنا اور المحو سے مٹا دینا، یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں۔ اس طریقے کو غلطیوں کی اصلاح کے لیے درست قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس طرح کی جو ہوتے وہ مخطوطات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ جو غلطیاں کرتے ہیں تو صاف لکیر جو ہے وہ اس پر کھینچ دی جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ غلطی ہے۔ عبارت پر ایسی لکیر ہو جو اسے باطل دکھائے لیکن عبارت پڑھی جائے، یعنی یوں کسی لفظ پر یوں نشان لگا دیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ محل نظر ہے، یہ غلط ہے۔ تمس سے گریز کرنا، یعنی عبارت کو بالکل کالا کر دینا، یعنی یہ یہاں جیسے یہاں پر یہ نشان لگا ہوا ہے تو یہ تمس ہے، تو یہ نہ کیا جائے تاکہ معلوم رہے کہ یہاں کیا تھا۔ الشک کو، اکثر علماء لکیر کو الفاظ کے درمیان گزارنے کو شک کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح جو ہے وہ لکیر جو ہے وہ 2 لگا دی جائے کہ یہاں پر یہ غلطی ہے۔ تحویق، بڑی غلطی کی صورت میں اول و آخر میں نصف دائرہ لگا دیا جائے، اس طرح یہ لگا ہوا ہے، اسے تحویق کہتے ہیں، تو یہ غلطی کی اصلاح ہے۔ مکرر الفاظ کی تصحیح، اگر کوئی لفظ 2 مرتبہ لکھا جائے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ تو اس میں قاضی ایاز کا قول ہے کہ اگر لفظ سطر کے شروع میں مکرر ہو تو دوسرے کو مٹا دیں، اگر سطر کے آخر میں مکرر ہو تو پہلے کو مٹا دیں، اگر مضاف اور مضاف الیہ ہوں تو اتصال برقرار رکھا جائے گا۔ عام ضابطہ یہ ہے کہ دونوں میں سے جس کی تحریر زیادہ واضح اور خوبصورت ہو اسے برقرار رکھا جائے گا اور دوسرے پر ضرب لگا جائے، نشان لگا دیا جائے گا۔ یہ مکرر لفظ ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا یہ طریقہ بیان کیا۔ تو یہ 7ویں بحث تھی۔ 8ویں بحث جو ہے وہ ہے رموز اور علامات۔
حدیث کی اسناد میں استعمال ہونے والے اختصارات اور ان کے معانی، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض جگہ حدثنا لکھا ہوتا ہے اور بعض جگہ صرف ثنا لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ نا لکھا ہوتا ہے، یہ انا، تو یہ جو ہے یہ اختصارات ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدثنا اور اخبرنا کا مخفف ہے، اس کا اختصار ہے۔ تو 8ویں بحث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حدثنا اور اخبرنا کے رموز کیسے لگیں گے۔ تو حدثنا کا آئے گا ثنا اور نا، یہ جب سند میں یہ دو الفاظ آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حدثنا ہے تو اس کو حدثنا پڑھیں گے، بجائے اس کے کہ ثنا اور نا پڑھیں، وہ حدثنا ہی اس کو پڑھیں گے۔ ہاں لکھنے والے نے اختصار کے پیش نظر اس کو حدثنا کی جگہ ثنا اور نا کر دیا۔ جب بعض اوقات دال کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے دنا یا ثنا، یہ دثنا، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ معروف نہیں ہے، دال کو ذکر نہیں کرتے۔ دوسرا لفظ اخبرنا، تو اس کو انا اور ارانا، ٹھیک ہے نا، یہ ان دو الفاظ کے ساتھ۔ تو بہقی نے اس میں با کا اضافہ کرتے تھے، برانا، یہ ٹھیک ہے، یہ با کا بھی انہوں نے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے یہ با کو ذکر کرنا۔ تو اہل علم کے ہاں یہ رموز اس قدر مشہور ہیں کہ ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری اب پیش نہیں آتی۔ اب ہماری جو متون کی کتابیں ہیں ان میں یہ الفاظ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہاں پر یہ دیکھیں امام قاضی، یہ دیکھیں یہ الفقی والمتفقی، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ آپ یہاں دیکھیں نا سے شروع ہو رہی ہے، انا یعنی حدثنا، یہاں پر بھی ہے انا یعنی حدثنا، پھر نا یہ بھی حدثنا، ٹھیک ہے، یعنی انا ہے، سوری انا ہے تو یہ اخبرنا، اور نا ہے تو یہ ہے حدثنا، پھر یہاں پر بھی نا ہے اس کا مطلب ہے حدثنا، پھر یہاں نا ہے اس کا مطلب ہے حدثنا، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختصارات ہیں کتابت حدیث میں۔ علامت تحویل یہ سمجھنے والی ہے، جو دورہ شریف کرتے ہیں تو بعض دفعہ اسناد میں ہا لکھا ہوتا ہے، یہ اکثر مسلم میں زیادہ ہے، اس کو اگر ہم مسلم سے چیک کریں مسلم کا کوئی ہم باب کھول لیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تحویل سند۔ بخاری مسلم میں یہ علامات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سند یہاں سے یہ آ گئی جی، یہ ہاں، تو اس کا مطلب ہے تحویل، کہ امام مسلم نے یہاں تک ایک سند بیان کی اور یہاں سے آگے دوسری سند ہے، اور یہ سارے جو ہے وہ جناب قتادہ پر جا کے جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ لفظ ہا جو آتا ہے یہ تحویل سند کے لیے آتا ہے، کہ ایک سند یہ ہے یہاں سے لے کر ہا تک، اور ایک ہا سے اگلی جو ہے وہ دوسری سند ہے، تو یہ تحویل سند کے لیے یہ لفظ ہا استعمال ہوتا ہے۔ ایک سند سے دوسری سند کے طرف منتقل ہونے کے لیے ہا کا، بعض پڑھنے میں اس کو ہا پڑھتے ہیں، بعض تحویل پڑھتے ہیں، بعض اس کو محولتاً بھی پڑھتے ہیں، محولتاً، اس طرح بھی اس کو ہے، تحویل بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، ہا بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں دو اسناد ہیں، صح یعنی اسناد درست ہے، تحویل ایک سند سے دوسری سند کی طرف جانا، الحائل یعنی یہ دو اسنادوں کے درمیان حائل ہے، الحدیث اہل مغرب اسے الحدیث پڑھتے ہیں، کیا چلا گیا۔ 9ویں بحث ہے جی سما کی رجسٹریشن، یعنی اس کو ویریفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، ترتیب رکھیں گے کتابت میں کہ بسم اللہ کے بعد شیخ کا نام لکھیں گے، نسب اور کنیت لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے عام کتابوں میں ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں سے شروع کریں، یہ
ٹھیک ہے، تو امام مسلم کا نام آ گیا یہ اس طرح یہ. تو بسم اللہ کے بعد جو ہے وہ آغاز کریں گے. سامعین کا اندراج، بسم اللہ کے اوپر یا حاشیے میں سامعین کے نام بھی درج ہوں گے. یعنی یہ نسخے جب لکھے جائیں گے تو اس کو بتانا ہوگا کہ میں نے جب اس کو لکھا تو اس کے اتنے سامعین تھے وغیرہ وغیرہ. تاریخ سما، یعنی میں نے اس کو فلاں ڈیٹ کو، جس کا میں ہوم ورک ڈائری جو ہوتی ہے ڈیٹ ڈالی جاتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ڈیٹ ڈالی جائے گی. معتبر خط، یہ تحریر کسی معتبر اور محفوظ الخط شخص کی ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے وہ 9ویں فصل ہوگی. تحری اور احتیاط کرنا، کاتب پر لازم ہے کہ وہ سامع، مسمع اور مسموع کی تفصیلات بیان کرنے میں پوری احتیاط کرے. سامع کون ہے، مسمع سنانے والا شیخ کون ہے، اور مسموع کیا سنا گیا تفصیل سے بیان کرے. عدم تساہل، کسی ایسے شخص کا نام نہ درج کرے جو حاضر نہ تھا اور کسی کا نام جان بوجھ کر حذف بھی نہ کرے. اگر خود کاتب نہ ہو تو کسی معتبر شخص سے جو ہے وہ اس کو ویریفائی کرا سکتا ہے. کتمان سے گریز کرے، اپنی کتابیں میں دوسروں کے سما کو چھپانا کبھی عمل ہے. اعارہ یعنی ادار دینا، طلباء کو نقل یا مقابلے کے لیے کتاب دینے میں دیر نہ کرے، یعنی دے سکتے ہیں. شرط مقابلہ، سما کو اپنی کاپی میں تب تک نقل نہ کرے جب تک اصل کے ساتھ اس کو اس کی ویریفائی نہ کر لے. تو یہ جو ہے وہ آج کی ہماری یہ ساری بحث ہے. 3 مسائل جو ہے وہ آج ہم نے اس میں پڑھنے ہیں. آغاز کرتے ہیں، متن کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابعۃ، مسئلہ نمبر 7. المسألۃ السابعہ وہی الفرع الثالث عشر من اصل. اصل میں یہ 13واں مسئلہ ہے. کچھ فروعی مسائل آئے ہیں، تو اصل مسئلہ 7واں ہے اور فروع مسئلہ 13واں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اذا وقع فی الکتاب ما لیس منہ، کہ کتاب میں کوئی ایسا لفظ واقع ہو جو کتاب میں سے نہیں ہے. یعنی یہ غلطی کی نشاندہی جو ہم ساتھ میں کو پڑھا ہے، تو کہہ رہے ہیں نفی بالضرب، تو اس کی نفی کی جائے گی ضرب کے ساتھ، یعنی اس پر نشان لگایا جائے گا. او الحق کی، یا اسے کھرچا جائے گا. او المحوی، یا اس کو مٹایا جائے گا. او غیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کیا جائے گا. یعنی یہ اس غلطی کو کی نشاندہی کرنے کے انداز ہے. تو حق کہتے ہیں کھرچنا، ٹھیک ہے، اور محو کرنے اس کو ازالہ کرنا بغیر کھرچے، یعنی اس پر جو ہے وہ ریز کر دینا، یا اس پر جو ہے وہ پانی وارا بہا دینا. تو یہ طریقے جو ہے وہ غلطی کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں اولاہا الضرب، ان میں سے اولا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر نشان لگا دیا جائے. ثم قال الاکثرون یخط فوق المضروب. پھر اب یہ سوال یہ ہے کہ خط کہاں لگایا جائے، نیچے لگایا جائے غلطی کے یا اوپر؟ تو فرماتے ہیں اکثر نے کہا کہ خط جو ہے وہ مضروب کے اوپر لگایا جائے، المضروب علیہ، یعنی جو غلط لفظ ہے جس کی غلطی ہے وہ یوں اوپر اس پر لگایا جائے، نیچے نہیں لگائیں گے. خطاً بینا، ایسا خط ہو جو واضح ہو، دالن علی ابطالہ، اور وہ اس کی باطل ہونے پر جو ہے وہ دلالت کرنے والا ہو. مختلفاً بھی، مختلطاً بھی، یعنی وہ دلالت کرنے والا ہو وہیں طور پر کہ وہ جس کلام پر جو ہے وہ نشان لگایا گیا ہے اس میں اختلاط ہے، وہ غلط ہے. ولا یتمسہ، اس کو جو ہے وہ مٹائے نہیں، جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کالا کر دینا، محو کر دینا، ایسا جو ہے وہ انداز نہیں اپنانا چاہیے. بل یکون ممکن القراءت، بلکہ وہ ایسا اس کو باقی رکھیں کہ ممکن القراءت ہو. ویسمى ھذا الشک، تو اس کو نام رکھا گیا ہے اس کا شک، یعنی اس پر ایسا نشان لگا دینا کہ وہ جو ہے وہ پڑھا جائے. تو اہل مشرق کے ہاں یہ ضرب ہے اور اہل مغرب کے ہاں اسے شک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اہل مشرق جو ہیں
وہ اس کو شک ضرب کہتے ہیں، غلطی پر نشان لگانا، اور اہل مغارب جو ہیں، مغرب کے یعنی مراکش سے آگے جو دنیا ہے، اندلس وغیرہ، یہ جو علماء تھے یہ اس کو شک کہتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح نسبت نشان۔ وکیلا کہا گیا ہے لا یختلط بالمضروب علیہ، کہ وہ جو نشان ہے اس کو مضروب علیہ کے ساتھ خلط نہ کیا جائے، بل یکون فوقہ معطوفا علی اولہ وآخرہ، بلکہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہو اور جو ہے وہ اول سے لے کے آخر تک۔ وقیل یحوک علی اولہ نصف دائرہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اول میں جو ہے وہ آدھا دائرہ لگا دیا جائے، یعنی جہاں غلطی ہے تو اس پر جو ہے وہ یوں آدھا دائرہ، اور پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ یوں آدھا دائرہ جو اس پر لگا دیا جائے، تو یہ اس غلطی کی نشانی ہے جی۔ تو پہلا یہ ہے کہ اس مضروب کے ساتھ اسے ملایا نہ جائے، بلکہ جو لائن ہو وہ تھوڑی اوپر ہونی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ شروع اور آخر میں نصف دائرہ تحویق جسے کہتے ہیں وہ لگایا جائے۔ وَإِذَا كَثُرَ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ فَقَدْ يُكْتَفَى بِالتَّحْوِيلِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور اگر عبارت زیادہ ہو، یعنی غلطیاں زیادہ ہوں، پوری عبارت غلط ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پوری غلط ہے، تو پھر جو ہے وہ یوں اول آخر یوں کر کے جتنی عبارت غلطی ہے اس کو یوں بریکٹ میں کر لیا جائے، تو فقد یکتفا بالتحویق اول و آخر، تو ہر ایک لفظ کو الگ سے اس کو بریکٹ میں لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو غلطی ہے جہاں سے شروع ہو رہی ہے غلطی وہاں سے لے کے آخر تک جو ہے وہ غلطی پر نشان لگا دیا جائے۔ وقیلا ایک قول یہ ہے یحوک اول کل سطر وآخرہ، کہ ایک قول یہ ہے کہ ہر سطر کے شروع اور آخر میں نشان لگا دیا جائے، جیسے یہاں سے غلطی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ غلط ہے تو یوں نشان لگا دیا جائے کہ یہ عبارت غلط ہے۔ ومنہم اور کچھ وہ ہیں کہ من اکتفا بدائرۃ صغیرہ اول زیادت وآخریہ، اور بعض نے کہا کہ جہاں سے غلطی شروع ہو رہی ہے اس پہ چھوٹا سا ایک دائرہ جو ہے جیسے اس طرح کر کے یوں چھوٹا سا دائرہ یہاں لگا دیا جائے، اول زیادتی وآخریہ، اول سے لے کے آخر تک، یعنی یہاں سے یہاں تک یہ دو دائرے ہوں گے، یہ بیان کریں گے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو عبارت ہے یہ غلط ہے۔ وکیلا ایک قول یہ یکتب لکھا جائے گا لا فی اولہ ولا فی آخرہ، یعنی سوری لا یکتب لا لکھ دیا جائے، یعنی جہاں غلطی ہے مثلا یہاں یہ عبارت ساری غلط ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، تو اس کے شروع میں یوں کر کے لکھا جائے فی اولہ اور فی آخرہ، تو یہ لا اور لا اول آخر میں لکھ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں جو عبارت ہے لا کے درمیان یہ ساری عبارت جو ہے وہ غلط ہے، تو یہ ایک قول جو ہے وہ یہ آیا۔ تو کچھ لوگوں نے ہر لائن کے اول آخر میں دائرہ لگانے کا حکم دیا اس طرح کر کے، بعض نے نقطے لگانے کا حکم دیا، اور بعض نے کہا کہ لا لکھ دیا جائے، لیکن انہوں نے افضل جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اس غلطی کے اوپر اس کو انڈر لائن کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر لائن لگا دی جائے، جسے اہل مشرق ضرب کہتے ہیں اور اہل مغرب جو ہے اسے شک کہتے ہیں، یہ بہترین ہے۔ اما ضرب علی المقرر، پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی مقرر ہے، لفظ مقرر آیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے، دو لفظ لکھے ہیں تکرار سے آ رہے ہیں اور دونوں غلط ہیں، تو کیا کیا جائے، تو ایک قول یہ ہے کہ یضرب علی الثانی، کہ دو لفظ ایک جیسے ہیں، جیسے ثانی تو دوسرے ثانی کو انڈر لائن کر لیا جائے۔ وکیلا اور ایک یہ ہے کہ یبقى احسنہما صورتا وابینہما، کہ جو ان دو میں اچھی صورت میں لکھا ہوا ہے اس کو باقی رکھا جائے اور دوسرے کو مٹا دیا جائے۔
یعنی احسنہما صورتاً وابینہا قراءتاً، یعنی وہ قراءت میں بین ہے، واضح ہے، اس کو باقی رکھ دیں اور باقی دوسرے کو جو ہے وہ مٹا دیں۔ وقال القاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ان کانا اول سطر، اگر دو لفظ جو مقرر ہیں وہ سطر کے شروع میں ہیں، لائن کے شروع میں ہیں، تو ضرب علی الثانی، تو پھر جو دوسرا لفظ ہوگا اسے انڈر لائن کرے۔ او آخرہ ہو، اگر سطر کے آخر میں ہیں تو فعل الاول، تو پہلے لفظ پر لائن لگائے۔ او اول سطر و آخرہ آخرہ ہو فعل آخر السطر، اگر سطر کے شروع میں اور اس کے آخر میں ہے تو آخر میں جو ہے جو غلط ہے اس کو، یعنی ایک لفظ یہاں بھی مثلا کیلا ہے، یہ سطر کے شروع میں ہے، اور ایک کیلا سطر کے آخر میں ہے، تو یہ دونوں غلط ہیں، تو اب جو ہے وہ او اول سطر و آخرہ آخر، تو فعل آخر سطر، تو یہ جو آخر سطر میں ہوگا نا اس پر لائن لگا دیں، چونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں لہذا اس پر لگا دیں، اس مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلا ہے یہ بھی غلط ہے۔ فَإِن تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ، اگر مضاف مضاف الیہ کا تکرار ہو، او الموصوف والصفت، یا موصوف صفت کا تکرار ہو، وَنَحْوُهُ، یا اس جیسی کوئی اور جو مرکب ہوتے ہیں نا، مرکب غیر مفید جو جملے ہوتے ہیں، تو روی یا اتصال ہما، تو ان دونوں کے اتصال کی رعایت کی جائے گی، یہ نہیں کہ مضاف کو حذف کر دیں مضاف الیہ کو باقی رکھیں، موصوف کو حذف کر دیں صفت کو باقی رکھیں، یا صفت کو حذف کر دیں موصوف کو، بلکہ دونوں کی رعایت کی جائے گی۔ جیسے لفظ ہے مضاف الیہ کی مثال دی سبحان اللہ، موصوف صفت کی دی اللہ القادر، اسی طرح مبتدا خبر ہے تو ان کے اتصال کی کا خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یوں اس کے پورے پر جو ہے وہ علامت لگا دی جائے گی۔ اما الحق والکشط فکرہھا اہل العلم، بہرحال اسے کھرچ دینا غلطی کو یا اسے مٹا دینا، اس کو اہل علم ناپسند کرتے ہیں، یعنی لائن لگائے تو الکشط کا مطلب ہے المحو، تو اہل علم نے کھرچنا غلطی کو اور اسے مٹا دینا، دو دینا، ریز کر دینا، اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو یہ تہمت پر جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، جیسے امام رامح المزی نے کہا کہ ان الحق ولا فرق بل کانوا یکرہون حضور السکین، اس وقت کھرچنے کے لیے جو ہے وہ چھری ساتھ رکھتے تھے، تو اس لیے فقہاء نے محدثین نے فرمایا کہ لکھتے ہوئے ساتھ چھری رکھنا یہ مجلس سماع میں یہ مکروہ ہے، اس کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ کھرچنے کا آلہ ہے، تو اس لیے کھرچنے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ عبارت کو کھرچیں گے نہیں، اس کو ریز نہیں کریں گے، بلکہ اس پر اگر غلطی ہے تو اس کے اوپر یوں نشان لگا دیا جائے گا۔ تو یہ ساری بحث کو ہم کنکلوڈ کریں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ غلطی پر نشان لگائیں گے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اسے محو کر دینا، مٹا دینا اور کھرچ دینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ 8ویں فصل ہے غالب علیہم الاقتصار علی الرمز، کہ محدثین جو ہے وہ اکثر اختصار جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اختصار جو ہے وہ اس کے پیش نظر وہ یہ چیزیں، تو اختصار کے لیے وہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ غلب علیہم الاختصار علی الرمز، تو اختصار علی الرمز پر جو ہے نا وہ اس کا غالب استعمال کیا محدثین نے، فی حدثنا و اخبرنا، ان دو الفاظ میں، کہ ان کو مختصر انہوں نے کیا، وشاع، اور یہ بات مشہور ہو گئی، بحیث لا یخفی، کہ اب کسی بھی طالب حدیث سے یا محدث سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ان حدثنا اور اخبرنا میں اختصار کیا گیا ہے۔ فیکتبون من الحدثنا الثا، تو حدثنا کو سا سے لکھتے ہیں، والنون والالف، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ثنا، یہ سا نون اور الف، تو یہ حدثنا کا اختصار ہے۔ وقت تحذف السا، کبھی سا کو بھی حذف کر دیتے ہیں اور صرف لکھتے ہیں نا، تو یہ نا جو ہوتا ہے یہ حدثنا
کا جو ہے وہ مخفف ہے. اور پھر اخبرنا سے کرتے ہیں انا. ولا یحسن زیادۃ الباء، بعض نے با کا بھی اضافہ کیا تو کہا یہ بہتر نہیں ہے، یا یہ با انا، تو اس کو جو ہے پسند نہیں کیا، بلکہ انا اخبرنا کا مخفف انا بنایا. وَإِذْ فَعَلَهُ الْبَهْقِي، اگرچہ امام بہقی نے ایسا کیا. وقد یزاد الراء بعد الالف، تو انہوں نے یعنی کبھی کبھار را کے بعد الف کا بھی جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو اخبارنا ہے اس کے بعد. ودال اول رمز حدثنا، اور دال کا بھی بعض اوقات اضافہ کرتے ہیں، یعنی دثنا، تو یہ بھی بسا اوقات اس میں اضافہ ہوتا ہے. کریں ووجدت الدال فی خط الحاکم، تو خط حاکم میں یہ دال پایا گیا ہے، یا وجدت الدال فی خط الحاکم، امام حاکم کا جو خط ہے اس کے ان کے جو مخطوطات ہیں ان میں دال جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو کہا نا بعض را کا اضافہ کرتے ہیں الف کے بعد، تو یہ بعض مغارب اہل مغرب ہیں وہ اس اخبارنا میں اس کے بعد را کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں. اور دال کا اضافہ جو ہے وہ امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ امام حاکم کے خط میں پایا گیا ہے. وابدی ابو حاکم ابو عبداللہ نیشابوری اور ابو عبد الرحمن السلمی اور والبہقی اور امام بہقی کے خط میں یہ پایا گیا ہے. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ پھر قسانا بھی لکھتے ہیں، جیسے یہ ارادہ ہوتا ہے قال حدثنا، تو اس طرح کا بھی اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. ان میں سے بعض جو ہے نا قاف کا الگ لکھتے ہیں قاسنا، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو اصطلاح ہے یہ دونوں اصطلاح وہو فی کلیہما اصطلاح متروک، تو یہ اصطلاح جو ہے وہ متروک ہے، اس کو نہیں استعمال کیا جاتا. وَإِنْ كَانَ لِلْحَدِيث اسنادان او اکثر، اگر ایک حدیث کی دو یا دو سے زیادہ اسناد ہوں تو کتبوا عند الانتقال من الاسناد ہا، تو ایک سند سے دوسری سند کی طرف، یہ ایک سند ہے یہ دوسری سند، تو اس کے درمیان جو ہے وہ ہا لکھتے ہیں کہ ایک سند یہاں ختم ہو گئی ہے، اب آنے والی دوسری سند ہے. وَلَمْ يُعْرَفْ بَيَانُهَا عَمَّنْ تَقَدَّمَ، اور اس کا بیان جو ہے وہ ما قبل جو ہے وہ اس کو نہیں کیا، اس کو نہیں پہچانا گیا، یعنی اس امر کو اس سے پہلے ائمہ نے جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کیا. لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک اس کو بیان کیا ہے محدثین نے، جیسے امام بخاری اور امام مسلم نے اس انداز کو اپنایا. بخاری میں بھی اسی طرح روایات موجود ہیں اور مسلم میں بھی. وَكَتَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظ، اور حفاظ کی ایک جماعت نے لکھا ہے، جیسے ابو مسلم عمر بن علی اللیثی بخاری اور ابو عثمان صابونی وغیرہ نے. موضعها، یعنی اس میں تحویل سند کی جگہ صح لکھا ہے. فَيُشْعِرُ، تو یہ اشارہ ہے اس بات پر ہے کہ انہا رمز و صحہ، کہ یہ صحہ کی کا رمز ہے. وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے من التحویل الی اسناد الی اسناد، کہ تحویل جو ہے وہ لکھا جائے. تو یہ متاخرین اصبہانی جو فضلاء ہیں انہوں نے کہا کہ ہا جو ہے وہ تحویل من الاسناد ہے. وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا، یہ ایک الگ قول ہے، لأنها تحویل بین الاسنادین، کہ دو اسنادوں کے درمیان جو ایک تحویل ہے، فلا یکون من الحدیث، درمیان میں حدیث نہ ہو تو پھر یہ لکھتے ہیں فلا یلفظ عندہما شیء، یا وہاں کوئی لفظ نہ ہو تو ہا لکھتے ہیں. وکیلا ہی رمز الی قولنا الحدیث، اور بعد نے کہا کہ یہ ہا جو ہے وہ ہمارے قول الحدیث کا رمز ہے. وَإِنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا الْحَدِيث، اور اہل مغرب جو ہے سارے جب وہ اس کو ملاتے اس کے ساتھ تو وہ الحدیث کا مخفف بات ہے. والمختار انه یقول ہا، اور مختار یہ ہے کہ اس کو ہا لکھنا چاہیے، یعنی تحویل کے لیے ہا کا استعمال جو ہے وہ اس کو مختار قرار دیا ہے. یعنی احوط اور عادل یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تحویل سند کے لیے ہا
جو ہے وہ لکھا جائے. وَيَمُرُّ فِي الْقِرَاءَةِ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ. اسی کے ساتھ علماء بغدادیین نے صراحت کی ہے. اب ہمارا یہ آخری مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 9، المسئلۃ التاسعہ ينبغي ان يكتب بعد البسملۃ، کہ کتابت حدیث میں مناسب یہ ہے، یعنی مناسب یہاں استحباب ہے، طالب علم کے لیے مستحب قرار دیا ہے کہ جب وہ کتابت حدیث کرے تو بسم اللہ کے بعد اسم الشیخ و نسبہ، شیخ کا نام لکھے اور شیخ کا نسب لکھے، و کنیتہ، اور اس کی کنیت کو لکھے، ثم یسوق المسموع، پھر مسموع کی طرف جو سنا ہے جو روایت اس کی طرف جائے. وَيَكْتُبُ فَوْقَ الْبِسْمِ اللَّهِ اسماء السامعین، اور بسم اللہ سے اوپر جو ہے ایک سائٹ پر وہ جو اس کے سامعین تھے اس وقت جنہوں نے اس حدیث کو سنا ان کے نام بھی لکھے. وَتَارِيخَ السِّمَاع، سما، اور سما کا جو تاریخ ہے وہ بھی لکھے کہ کس سن میں کس مہینے میں یہ سما ہوا ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ سے اوپر بلکہ ایک سائٹ پر جو ہے نا، یعنی یوں اگر یہاں پر بسم اللہ لکھی ہے تو ایک سائٹ پہ یہاں پر جو ہے وہ نام لکھے. اسماء ما کتابت اسماء آبائہم و اجدادہم، تو اس طرح جو ہے وہ لکھے. تاریخ سما بھی لکھے، یعنی وقت سما بھی لکھے اور جگہ بھی لکھے کس جگہ پر ہوئی ہے. فی حاشیۃ اول ورقۃ من الکتاب المسموع، جو کتاب سنی گئی ہے اس کے شروع میں. او یکتبہ فی حاشیہ، یا پھر اگر اوپر نہیں لکھتا تو حاشیے میں، یہ نیچے جو حاشیہ ہے یہاں پر جو ہے وہ سامعین کے نام لکھے. فی حاشیۃ اول ورقۃ او آخر الکتاب، یا پھر کتاب کے آخر میں ان کے نام لکھے کہ یہ لوگ جو تھے وہ سامعین تھے. حیث او حیث لا یخفی علی منہ، اس حیثیت سے لکھے، اس طرح لکھے کہ وہ پوشیدہ نہ رہیں، واضح ہو جائے. وینبغی ان یکون بخط ثقۃ معروف الخط، اور یہ بھی مستحب ہے کہ وہ خط ثقہ آدمی کا ہو جو معروف الخط ہو، جس کی لکھائی اچھی ہو، ثقہ ہو، مامون ہو. اور روایت کتابت حدیث کا جسے ہم کہتے ہیں جو ہے نا وہ کمپوز کرنے والا، حدیث کو جو کمپوزر ہوگا وہ ثقہ ہونا چاہیے. ولا باس عند ھذا بأن لا یصحح الشیخ علیہ، اور کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں کہ اگر وہ معروف الخط اور ثقہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی بأن لا یصحح الشیخ المسموع علیہ، کہ ان تسمیع ان یکتب صحیح ذالک او نحوہ مما جرت به العادۃ غالبا. اگر وہ اس کو خود ویریفائی نہیں کر سکتا، جیسے یہاں پر یہ 9ویں بحث میں گزرا تھا، ولا باس ان یکتب سماعہ بخط نفسہ، کوئی حرج نہیں کہ اس کو اپنے خط سے لکھے، جو سماع حدیث کی ہے. اذا کان ثقۃ، اگر وہ ثقہ ہو، کما فعلہ الثقات، جیسا کہ ثقات کرتے. اور اگر کاتب سے لکھوایا جا رہا ہے تو وعلی کاتب التسمیع التحری، جو کاتب سن کے لکھتا ہے تو وہ خوب تحری سے لکھے. بیان السامع والمسمع والمسموع، سامع کو بھی سنے اور جو بول رہا ہے، جو محدث لکھوا رہا ہے، مسمع جو ہے اس کو بھی، اور جو مسموع ہے جو روایت ہے اس کو بھی بیان کرے. بلفظ، ایسے لفظ کے ساتھ لکھے جو غیر محتمل ہو. ومجانبۃ التساہل، اور سستی سے اجتناب کرے. فی من یثبتہ، یعنی جان بوجھ کر سستی کا. والحذر من اسقاط بعضہم، اور بعض راویوں کے نام کو، یعنی فی من یثبتہ، جو وہاں موجود ہیں ان کے نام لکھنے میں سستی نہ کرے، اور بچے ان بعض کے نام کو ساقط کرنے سے لغرض فاسد، کہ کئی راویوں کے نام نہیں لکھنا چاہتا تو غرض فاسد کی وجہ سے ان کے نام کو حذف نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے نام کو لکھنا چاہیے کہ کتنے اس کے سامعین تھے، وہ جو ہے اس کو ہونا چاہیے. فَإِن لَمْ يَحْضُرْ، اگر وہ حاضر نہیں ہے تو فَلَهُ أَن
یعتمد فی حضورہم خبر ثقۃ حاضرہ، تو پھر جائز ہے اس کے لیے کہ وہ ثقہ جو راوی ہے اس کے موجودگی میں جو ہے وہ اس نسخے کو لکھیں۔ حضر سما سواء المستمع او غیرہ، یعنی وہ جس کو وہ لکھا رہا ہے وہ موجود ہے یا نہیں۔ ومن ثبت فی کتابہ سماع غیرہ فقبیح بہ کتمانہ ومنعہ نقل سماعہ او نسخ کتاب، پر جس نے سماع کو غیر سے لکھا تو اس کا چھپانا جو ہے یہ قبیح ہے، اور اسے آگے نقل سماع کے لیے منع کرنا یہ بھی منع ہے، یا اس کا نسخہ تیار کرنا کے لیے اس کو نہ دینا یہ بھی منع ہے۔ یعنی خود لکھے اور لکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، کسی بات کو چھپائی نہیں، اور اگر کسی نے اس سے نقل کیا ہے تو نقل کرنے سے بھی اسے منع نہ کرے۔ وَإِذَا أَعَارَهُ فَلَا يُبْطِئُ عَلَيْهِ، اور اگر کسی نے اسے ادھار وہ کتاب مانگی ہے تو اس میں بھی وہ بخل نہ کرے، اس میں جو ہے وہ کنجوسی نہ دکھائے، تو بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کرے، فلا یبطئ یعنی تاخیر نہ کرے۔ فإن منعه، اور فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لازمه اعارته، پھر اگر اس کا سماع لکھا جا چکا مثبت ہے صاحب کتاب کی رضامندی سے، تو پھر جو ہے اس کے لازم ہے کہ وہ اس کو عاریتاً دے دے، اور اگر ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا، سماع ابھی تک لکھا نہیں گیا، تو پھر وہ عاریتاً نہ دے۔ وَقَذَا قَالَهُ أَئِمَّةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ، ایسے ہی ائمہ مذاہب نے اپنے اپنے زمانوں میں فرمایا۔ قاضی ایاز اور القاضی حفظ بن غیاث، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، سیاستہ کے راویوں میں سے ہیں، قاضی حفظ بن غیاث نے بھی ایسے ہی فرمایا۔ ان میں قاضی حفظ بن غیاث بھی شامل ہے، حنفی، احد و اصحاب الامام، امام مذہبی، یہ امام حفظ بن غیاث امام اعظم کے شاگردوں میں سے۔ و اسماعیل القاضی المکی، اور اسماعیل بن اسحاق قاضی مکی نے فرمایا، وہ ابو عبداللہ زبیری شافعی نے فرمایا، وہ حکم بہ القاضیان، اور جو دو قاضی ہیں انہوں نے بھی اسی کے ساتھ حکم دیا، یعنی قاضی اسماعیل اور یہ دوسرے قاضی حفظ بن غیاث۔ وخالف بعض فی بعضهم، بعض نے اس میں مخالفت کی، لیکن بس ثواب والا وقت جس کو قاضیوں نے بیان کیا ہے، یعنی حفظ بن غیاث وغیرہ نے، تو یہ موقف جو ہے وہ یہی درست ہے۔ وَإِذَا نَسَخَهُ فَلَا يَنْقُلُ سِمَاعُهُ إِلَى نُسْخَتِهِ، اور جب اس نے نسخہ لکھ لیا تو اب جو ہے وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں تو اسے اچھی طرح چیک کر لے۔ فَلَا يَنْقُلُ سِمَاعُهُ إِلَى نُسْخَةٍ إِلَّا بَعْدَ مُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ، تو اسے آگے منتقل نہ کرے جب تک کسی معتبر نسخے سے اس کا موازنہ نہ کر لے، مقابلہ نہ کر لے۔ وَلَا يُنْقَلُ سِمَاعٌ إِلَى نُسْخَةٍ إِلَّا بَعْدَ مُقَابَلَةٍ مَرْضِيَّةٍ، اور کسی سماع کو آگے منتقل نہ کرے، کسی دوسرے نسخے کو بھی، یعنی اس سے دوسرا نسخہ بھی تیار نہ کیا جائے جب تک اس کو چیک نہ کیا جائے۔ إِلَّا أَن يُبَيِّنَ كَوْنَهَا غیر مقابلۃ، ہاں اگر وہ دے رہا ہے تو ساتھ بیان بھی کرے کہ یہ وہ نسخہ ہے جس کو چیک نہیں کیا گیا، اس کی پروف ریڈنگ نہیں کی گئی۔ پہلی بات ہے کہ پروف ریڈنگ کے بغیر دینا نہیں چاہیے، اور اگر دے دیا تو بیان کر دینا چاہیے کہ ایسا جو ہے یہ نسخہ وہ ہے جسے اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہوئی، اس لحاظ اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ تو یہ آج کی جو گفتگو تھی وہ کتابت حدیث کے ان تین مسائل کے ساتھ تھی کہ غلطی کو کیسے اس کی اصلاح کرنی ہے، پھر جو رموز ہیں وہ کیسے، اور تیسرا یہ تھا کہ جب کتابت حدیث کی جائے تو اس کے لیے کیا انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔